انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ زندگی میں بارہا مرتبہ اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے جو کام مجھے مجبوراً کرنا پڑ رہے ہیں یا جو ذمہ داریاں مجھے اٹھانا پڑ رہی ہیں، جس عمل میں سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے، شاید میں یہ کبھی نہ کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی۔ لیکن جب ہم اس عمل میں سے گزر جاتے ہیں، جب ہم ہمت باندھ کے آگے چلنے کا ارادہ جو ہے پختگی سے کر لیتے ہیں، جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور اگر میں نہیں کروں گا تو وقت مجھے پیچھے چھوڑ جائے گا، تو پھر ہم وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں اور اس سارے پروسیس میں سے گزرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں تھی، یہ تو عام روٹین تھی جو کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں، اس فکر میں نہ ڈالیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے جو ذمہ داری، جو کام، جو مصیبت، جو دکھ، جو تکلیف کسی وقت میں ہمارے اوپر ڈالی ہے یا ہمارے لیے رکھی ہے، تو اس کے لیے بہترین مدد فراہم کرنے والی ذات بھی اس خدا کی ہے۔ دوسرا ایک اور فیکٹر جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مصیبتیں اور تکلیفیں صرف مجھے ہی کیوں آتی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے، ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ ایک غریب شخص تھا جس کا نام لازر تھا۔ لوگ اسے غریب لازر کے نام سے یاد کرتے اور اس کا نام ہی انہوں نے غریب لازر رکھ دیا تھا، کیونکہ نہ تو پورے کپڑے تھے اس کے پاس، نہ ہی کھانے نہ پہننے اوڑھنے کو اس کے پاس کچھ بہتر تھا۔ وہ ایک امیر آدمی کے گھر کے باہر پڑا رہتا اور انتظار کرتا کہ جب وہ کھا چکے یا اس کے جانور کھا چکے وہ سیر ہو جائے اور جو اس کے میز سے بچی ہوئی خوراک ہو وہ اس کو مل جائے۔ کئی دفعہ وہ مالک کی میز کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھا لیتا، اور پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسی طرح سے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھا کے اور دوسروں کے اترن پہن کر غریب لازر کی زندگی بھی بسر ہو گئی۔ وہ امیر آدمی بھی، زندگی خدا کی نعمت ہے، اپنے وقت پر خدا کی بارگاہ میں چلا گیا، اور غریب لازر بھی۔ اور کہتے ہیں کہ جب روزے قیامت سے پہلے ہی خدا اپنے جو اچھے لوگ ہیں ان کو اچھا وقت دکھاتا ہے۔ غریب لازر جو تھا وہ خدا کی بارگاہ میں اس کے ساتھ خوش تھا، جبکہ امیر آدمی جو ہے وہ اپنی حرکات کی وجہ سے، اپنے اس عمل کی وجہ سے، اپنے اس تمام تکبر کی وجہ سے جو تھا وہ خدا سے دور تھا، وہ بہشت میں یا خدا کی خوشی میں شامل نہیں تھا۔ ایک دن اس امیر آدمی کی نگاہ لازر پہ پڑی، جو کہ بہت خوبصورت پوشاک میں اور بہت ہی انواع اقسام کی نعمتوں سے مزین خدا کی حضوری میں خوش تھا۔ اس امیر آدمی نے کہا کہ خدایا، غریب لازر کو میرے پاس بھیج کے یہ میری زبان پہ پانی کے چند قطرے رکھ دے تاکہ مجھے سکون ملے۔ تو خدا نے کہا کہ جب تو دنیا میں تھا تو اچھی چیزیں حاصل کر چکا، تب لازر جو تھا وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اب خدا کی خوشنودی اور ہمیشہ کی زندگی اس کا حصہ ہے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارا حصہ ہے۔ اس امیر آدمی نے کہا کہ خدایا، میرے اور بھی بہت سے بھائی ہیں جو میری طرح تکبر، غرور، حسد، بدکاری، زناکاری اور دوسروں کو ہیچ سمجھنا، اپنی نعمتوں کا ہمیشہ چرچا کرنا، اپنی نیکیوں کا چرچا کرنا، ایسا کرتے ہیں۔ مجھے
یا لازر کو بھیج کہ ہم جا کر مجھے بھیجو کہ میں ان کو جا کے بتاؤں کہ اس طرح سے کرو گے تو خدا کی خوشنودی نہیں ملے گی۔ خدا نے کہا فکر نہ کر، ان کو بتانے والے، ان کو سمجھانے والے بہت سے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم وہ نعمتیں، وہ چیزیں جن پر زندگی میں غرور کرتے ہیں، وہ شان و شوکت، وہ عزت، وہ جلال، وہ مرتبہ جو خدا کا ہے، وہ ان چیزوں سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اور خدا اپنے چاہنے والوں کو وہ لامحالہ دیتا ہے۔ کوئی یہاں زندگی کے 4 دن سکون کے کاٹ لیتا ہے تو کوئی وہاں ہمیشہ خدا کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ خدا کے ساتھ رہنے والی خوشی زیادہ معتبر ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے آپ کو اس دنیا کی نعمتوں سے اگر نہ بھی ملے تو پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ کے لیے خدا نے بہترین رکھا ہے۔